ایک یہ ہے کہ یہ جنگ احد میں نازل ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ خیبر میں ہوا ہے، جہاں بھی ہوا ہے یہ نازل ضرور ہوا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جب ان کا ذکر نازل ہو تو یہ بھی نازل ہو سکتے ہیں، ان کی تلواریں بھی نازل ہوتی ہیں، جب تلواریں نازل ہو سکتی ہیں تو یہ صاحب تلوار صاحب ذوالفقار بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، تھوڑی سی تشریح جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق طالب علم و مکتب آل محمد کا، خداوند عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو، یہ چونکہ حدیث قدسی ہے، براہ راست اللہ نے کہا ہے، ملک مقرب نہیں لے کے آیا، اللہ نے حکم دیا ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سجنجلی بے علی بے علی بے علی، یہ ہے عبارت ناد علی کی۔ اب نادا ینادی باب ہے، اسی سے فعل امر ہے، نادے تو پکار، کس کو؟ علی کو، جس کی یہ صفت ہے جو عجائبات کا مظہر ہے اور تیرا مددگار ہوگا، تجدہ عون لک، اور تو پائے گا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عون، مدد پائے گا، چلا مددگار نہیں ہے، مدد نہیں، مددگار نہیں بلکہ مدد پائے گا، عون کا مطلب مدد، ٹھیک ہے، مدد پائے گا، یعنی ان کے اندر یہ صفت ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نہ دے تو پکار، اور پکار یوں تو نہیں ہوتی ایستا آواز میں، پکار ہوتی ہے بلند آواز میں، تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے میرے حبیب جب بھی علی کو بلاؤ بآواز بلند پکارو، یا علی ادرکنی، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو۔ اچھا بات یہ ہے، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خداوند عالم نے کیوں کہا ہے نادے تو پکار علی کو، بھیج دیتے مولا امیر المومنین کو مشکل کشائی کے لیے، مدد کے لیے، تو خداوند عالم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ایسا نہیں کیا تاکہ قیامت تک جو بندے منکر یا علی مدد ہیں ان کے لیے دلیل قائم ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ دعا مانگ، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ دعا منگوائی ہے اللہ نے، کہا ہے کہ دعا مانگو، جہاں سے میں باہر جاؤں وہ بھی صدق ہو، جہاں سے میں اندر آؤں وہ بھی صدق اور سچائی ہو، بارہلا میرے لیے سلطان نصیر معین کر۔ پھر بتاؤ زمانے میں کون ہے سلطان نصیر؟ اور کوئی بھی نہیں ہے شوہر بطول کا نام سلطان نصیر۔ اور اس کے بعد جہاں پر دعا جو ہے رسول پاک نے مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے حکم سے مانگی گئی ہے، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ مجھے غالب مددگار عطا کر، تو اللہ دے دیتا کہ یہ مولا علی آپ کے مددگار ہیں، اتنی بات ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر یہ حکم ہے پکار علی کو، ناد علی مظہر العجائب، پکار اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، اس علی کو بلا جو عجائبات ظاہر کرنے والا ہے، اس علی کو بلا، خود بلا، بارہلا پہلے بھی تو قرآن میں مانگ چکا ہے محمد مصطفیٰ یہ دعا، اب بھیج دیجئے علی بادشاہ کو، آواز قدرت آتی ہے، نہیں، بات پوری اس وقت ہوگی جب میں اپنے حبیب کو حکم دوں گا ناد علی تو پکار علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، بارہلا اس کی وجہ آواز قدرت آتی ہے تاکہ قیامت تک یا علی مدد کے منکروں کے لیے میں اعتراض کا دروازہ بند کر رہا ہوں، یا علی مدد اگر بدعت ہوتا تو میں اپنے حبیب کو حکم نہ دیتا تو پکار علی کو تاکہ علی کو بلانا مشکلات میں تیری سنت ہو جائے۔ بھائی آسان سی بات ہے، ایک بندے کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، کہیں ہم مہمان تھے، وہ بالکل کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہے،
قرآن رسول نبی کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار تو مرے گا تو صحیح. کہتا ہاں. تو میں نے کہا پھر اس وقت میں تیرا ایمان دیکھوں گا. جب تو مرے گا تو کون مارے گا؟ کہتا ہے اسرائیل. میں نے کہا تو اس وقت اللہ سے کہنا میں اسرائیل کے ہاتھوں نہیں مرتا, مجھے ڈائریکٹ مار. میں نے کہا تو کہہ کے دکھانا. تو اللہ نے قانون بنایا ہے جس طرح کوئی مرنے والا بغیر جناب اسرائیل کے مر نہیں سکتا, اسی طرح کوئی جنت جانے والا بغیر علی کے جنت جا والی تو بات ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک کوئی نہیں مر سکتا بھائی, کوئی بھی نہیں مر سکتا جب تک اسرائیل نہ آئے. اللہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کی روح قبض کر لو, وہ آتے ہیں. یعنی یہ واسطہ ہے, وسیلہ ہے. اسی طرح مشکل کشائی کا وسیلہ اہل بیت اطہار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے, کیونکہ ان کا خود فرمان ہے بوست مع کل نبی سرن وما محمد جہرن. میں نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی ہے, اپنے بھائی محمد کی ظاہری طور پہ مدد کی. اللہ کے بنائے ہوئے مددگار ہیں بھائی. اتنا تو مان لو جتنا وسیلہ ہے جناب اسرائیل روح قبض کرنے کا, اسی طرح یہ بھی وسیلہ ہے مدد کرنے کا اللہ کی طرف سے. وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ کی طرف سے مان لو, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے وسیلہ مدد ہیں. اور اپنے مولا محمد مصطفیٰ کے لیے بھی نادے علی تو پکار علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. ٹھیک ہے, مظہر مول صاحب, ٹھیک ہے, جائے ظہور اس میں ظرف مکان ہے. وہ جگہ جہاں سے عجائبات ظاہر ہوتے ہوں اس جگہ کو عربی میں مظہر کہتے ہیں. وہ علی جو عجائبات کا مظہر ہے, تجدہ اون لکا فی النوائب, وہ علی ہے تو اس کو پائے گا ہر مشکل میں اپنا مددگار. مددگار اتنا مدد, کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا زید عادل کی مثال دیتے ہیں. زید اتنا عادل ہے, اتنا عادل ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ خود عدل ہو گیا ہے. یعنی مراد یہ ہے اس کے اندر یہ صفت اتنی ہے. تو مولا علی عادل ان سے نکلا ہے جی, مدد ان سے نکلی, مدد ان سے, یعنی ان کے اوپر یہ مدد اتنی طاری ہے جس طرح زید کا ایک لمحہ بھی بغیر عدالت کے نہیں گزرتا. وہ بولتا ہے تو عدالت, کھاتا ہے تو عدالت, سوتا ہے تو عدالت, ٹھیک ہے, کہیں جاتا ہے تو عدالت, کسی جگہ سے آتا ہے تو عدالت, وہ اولاد میں ہوتا ہے تو عدالت ہوتی ہے, وہ کلاس میں ہوتا ہے تو عدالت ہوتی ہے. کیونکہ وہ اتنا عادل ہے کہ اب لغت عرب والے اس کو عادل کہہ رہے ہیں, عدالت سے بھی ماورا بڑی ڈگری دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے علی مددگار نہیں, خود مدد ہے. اٹھے گا تو مدد کرے گا, سوئے گا تو مدد کرتے ہیں. اور سوال ہو سکتا ہے بھائی, سوال ہو سکتا ہے. کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ظاہری تو یہ قید میں تھے تو پھر انہوں نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے, قید میں ہیں یا خود شہید ہوئے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین خود شہید ہو گئے. جناب امیر المومنین جو شہید ہوئے, جنہوں نے اپنے آپ کو ابن ملجم کے خنجر سے, تلوار سے نہیں بچایا, وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ یہاں پر دو جواب ہیں, تو میں ایک آپ کی خدمت عالیہ میں یہ دونوں عرض کرتا چلتا ہوں. مجھے یہ بتائیں علی مولا بڑے ہیں یا اللہ؟ اللہ بڑا ہے نا. مولا علی کا بھی خالق ہے, ہم مانتے ہیں. توحید کے معلم کا نام علی ابن ابی طالب ہے, جنہوں نے ہمیں توحید بتائی ہے. تو ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام فرعون, وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی, اور اللہ کو تیر بھی مارتا تھا, تیر خون آلود بھی زمین پہ گرتے تھے. جس طرح اللہ نے فرعون کو ڈھیل دی ہے, اسی طرح ابن ملجم کو میرے مولا علی نے ڈھیل دی ہے. بڑی اہم بات ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یا جس طرح شیطان کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے, اسی طرح اپنے دشمنوں کو مولا امیر المومنین نے بھی ڈھیل دے رکھی ہے.
اور انتقام میں جلدی وہ کرتا ہے جسے خوف ہو کہ پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور جسے اطمینان ہو میں جب چاہوں گا پکڑ لوں گا، پھر وہ جلدی نہیں کرتا۔ وہ ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیے وہ سارے کر لے، ٹھیک ہے، وہ بھی کر لے اور ہم اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں جب چاہیں پکڑیں، اور پکڑتے بھی ہیں پھر اللہ کی پکڑ سے، چونکہ ان کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ ان کی پکڑ ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ان کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، تھکو نہیں، تھک گئے ہو۔ عجائبات کے مظہر، وہ جگہ جہاں سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس جگہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، عجائبات کے مظہر۔ قرآن پاک سے ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ سورہ جن ہے اور جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، جنات کا ایک گروہ مدینے سے گزرا اور رسول پاک قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے دیگر جنات سے جا کے کہا، سورہ جن، اِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آج عجیب قرآن سنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، ٹھیک ہے، اور ہم اس پر ایمان بھی لائے ہیں۔ یہ قرآن کی صفت بتا رہے ہیں کہ عجیب قرآن ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عجیب کی جمع ہے عجائبات، ٹھیک ہے۔ بات غور سے سماعت فرمائیے گا، ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے۔ جنات کہہ رہے ہیں بھئی قرآن عجیب ہے، اور مولا امیر المومنین مظہر العجائب ہیں، ہر عجیب چیز ظاہر کرنے والے میرے مولا علی ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا قرآن اگر عجیب ہے تو ظاہر میرے مولا علی نے کرنا ہے۔ نہیں، آپ لاپرواہی کر رہے ہو بھائی، قرآن عجیب ہے، یقیناً عجیب ہے۔ عجیب وہ ہوتا ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہو، ٹھیک ہے، جو واقعاً ہمیں عجیب لگے، جس کو اور کوئی بندہ یہ بیان ہی نہ کر سکے، وہ کام عجیب ہوتا ہے جس کو کوئی نہ کر سکے۔ اب قرآن عجیب ہے اور مولا امیر المومنین عجائبات کے ظاہر کرنے والے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا قرآن کو ظاہر کرنے والے بھی میرے مولا علی ہیں۔ آپ نے لاپرواہی کی ہے، تخیلات میں چلے گئے ہیں، سوچنے لگ گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میں جملہ دینے لگا ہوں۔ 29 عام الفیل ہے، 16 رجب کا دن ہے، میرے مولا امیر المومنین کی ظاہری عمر 3 دن ہے، محمد مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، سرزمین مکہ پہ مجمع ہے، جم غفیر ہے، ازدحام مردم ہے، لوگ حیران ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے میرے مولا امیر کے لب چومے، اپنی زبان چسائی، اور اس کے بعد فرمایا یا علی آنکھیں بھی کھول، اقرا، کچھ سنا۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا آپ حکم دیں، قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ یہ عجائبات کے مظہر ہیں، یہ ہے مظہر العجائب، ٹھیک ہے، عجائبات کے مظہر۔ تو یوں قرآن پاک جو بھی آپ کو عجیب شے نظرتی ہے یا لگتی ہے، آپ دیکھ لیں تحقیق کے بعد اس کو ظاہر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ علم عجیب ہے، اور علم تو وہ شے ہے جو نظرتا ہی نہیں، نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر حکمت عجیب ہے تو کائنات عالم کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فلیعتل ومن اراد الحکمت فلیات من بابھا، جس کو علم یا حکمت چاہیے وہ میرے بھائی علی کے پاس آئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ایک اور بات آپ کو قرآن پاک سے سنا دوں، اور بھی بہت کچھ کہا ہے قرآن نے۔ قرآن کہتا ہے، جو ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، آئے ملائکہ ان کے مہمان، تو حل عطا کا حدیث حذیفہ ابراہیم المکرمین کے لفظ ہیں، میرے حبیب تیرے پاس، آپ کے پاس قصہ مہمانان گرامی
ابراہیم علیہ السلام پہنچے اذ داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب جناب ابراہیم کے پاس وہ مہمان آئے انہوں نے سلام کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فقال سلام قوم منکرون، میرا بھی ان عزت والے اجنبی مہمانوں پہ سلام ہو جو میرے پاس آئے۔ یہ گفتگو ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بہت بڑا ایک بچڑا تھا وہ ذبح کیا، اس کے کباب بنائے اور ان کے پاس آ کے سامنے رکھے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، فأوجس منہم خیفتن، جناب ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ میں پذیرائی کا سامان لے کے آیا ہوں، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم ملائکہ ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ بات ہم نے کسی اور طرف لے کے جانی ہے، اور جو گوشت ہے نا وہ سید الطعام ہے، ہر کھانے کا سردار گوشت ہے، سید الطعام گوشت۔ جناب ابراہیم نے خود ذبح بھی کیا ہے، نبی ہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا بچڑا اور گوشت ہے، پھر گوشت کے کباب ہیں، بھنا ہوا گوشت ہے، اور وہ ملائکہ نہیں لے کے جا رہے، کھانا تو نہیں تھا، لے کے چلے جاتے تبرک کے طور پہ آسمان پہ لے جائیں گے، نبی نے ضیافت کی ہے، ہماری پذیرائی کی ہے، ہماری دعوت کی ہے، نہیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، بلکہ تھوڑا سا دسترخوان سے بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ بھی قرآن ہے، سورہ دہر بھی قرآن ہے، یہاں پہ تمام کھانوں کا سردار گوشت بھنا ہوا ہے، انہوں نے خود دیا ہے، نہیں لے رہے۔ مولا علی کی دہلیز پہ آ کے 3 دن سوالی بن کے خشک روٹیاں لے کے عجائبات کے مظہر، انہوں نے کہا قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، یہ سورہ ذاریات تک میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بشارت دینے ہیں ایک علیم بیٹے کی۔ تو ان کی زوجہ نے سنا، اس میں بھی اگلی آیت ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے، تو وہ سنتی ہوئی آئی فسکت وجہا وقالت عجوز نکیم، انہوں نے اپنے منہ پہ تماچا مارا، نبی کی زوجہ نے تماچا اپنے منہ پہ مارا، اور اس کے بعد ہم تو سینہ کوبی کرتے ہیں، سینے پہ مارتے ہیں ہاتھ، نبی کی زوجہ نے چہرے پہ ہاتھ مار کے تماچا مار کے کہا کہ میرے پاس بچہ ہوگا، میری اتنی عمر ہے، وبعلی شیخا، اور میرا شوہر یہ ضعیف ہو چکا ہے، بالکل اس کی لمبی عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بشارت دی ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ تو بی بی حیران ہو گئی۔ تو ملائکہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے امر سے تعجب کیوں کر رہی ہے؟ تو جملہ دینے لگا ہوں، لاپرواہی نہ ہو، یعنی بڑھاپے میں بیٹا ملنا یہ تعجب ہے، اور ہر تعجب کو ظاہر کرنے والے مولا علی ہیں۔ مولا امیر المومنین کا، مولا امیر، عجائبات کے جو مظہر ہیں، عجائبات کے مظہر، مظہر العجائب، عجائبات کے مظہر، دیکھنا کتنے عجائبات ہیں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ اب 2 بندے آئے، یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ چونکہ انہوں نے اپنے جو علم امامت ہے اس پہ تو فیصلہ نہیں کرنا۔ 2 بندے آئے، دونوں کا یہ دعویٰ ہے، ایک کہتا ہے میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی بینہ، نہ کوئی تحریر، نہ کچھ کہانی۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا نظام ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، جناب قمر سے فرمایا مسجد میں 2 سوراخ بنا دو، 2 سوراخ اتنے ہوں کہ ان کا سر گزر جائے سوراخوں میں سے، اور ان کے سر مسجد میں جسم باہر ہیں، چونکہ باہر کی طرف سے سوراخ ہوئے تو سرکار نے فرمایا سر داخل کر کے تو مسجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ مولا فیصلے کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، امور چلا رہے ہیں مسلمانوں کے۔ کافی دیر گزر گئی، لوگوں کے دل میں آیا کہ آج مولا علی نے بڑی دیر کر دی ہے، فیصلہ نہیں کر رہے، جاگنا۔ میرے مولا نے فرمایا قمر یہ تلوار لے، اور فرمایا سب بندے ان کو دیکھو، تلوار لو اور اپنا ہاتھ یوں علم کرو، اور میں جب حکم دوں اس وقت انہیں تلوار چلانی ہے۔ جناب قمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا قمر غلام کا سر کاٹ دو۔
जो ही कहा गुलाम का सर काट दो, जो गुलाम था उसने सर पीछे कर लिया। मौला ने फरमाया मैं अली कहता हूं, तू गुलाम है, ये सरदार। फैसला हो गया, और एक फैसला और भी हो गया है, एक फैसला और भी हो गया है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इस फैसले के साथ यह भी फैसला कर दिया है, कयामत तक जो सरदार होता है वो तलवार के आगे भागता नहीं है। फरमा दिया है भाई, तलवार देख के सरदार नहीं भागता, जब भी भागेगा गुलाम भागेगा। सरदार खड़ा है, हम मर जाना कोई ऐब नहीं भाई, शहीद हो जाना, कत्ल हो जाना कोई ऐब नहीं है, मैदान से भागना बहुत बड़ा ऐब है। ठीक है ना, शहीद तो हो जाते हैं, दलेर हमेशा गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, हमेशा शाह सवारान जंग ही तो मैदान में कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन जो गुलाम होते हैं वो भाग जाते हैं, वो अपनी जान बचाते हैं। जो इज्जत वाला सरदार होता है वो इज्जत बचाता है, जान नहीं बचाता। जो गुलाम होता है वो इज्जत की परवाह नहीं करता, वो जान बचाता है। और काफी ऐसी मिसालें हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सामने बड़े बड़े लोग भागते हुए गए हैं, जंगों में बड़े भागे हैं, लेकिन अली वाले कभी भी नहीं भागे। ना अली मौला भागने वाले हैं नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और ना ही मौला अमीरुल मोमिनीन का कोई हुबदार भागने वाला है। दो तीन बातें और आपकी खिदमत आलिया में इसी मौजू के हवाले से। अजायबात के मज़हर, अब देखना इससे बड़ी अजीब बात और कौन सी होगी। मौला ने फरमाया सलूनी सलूनी, कोई है पूछने वाला, जो कुछ पूछो मुझसे पूछ सकते हो, मैं जमीनी रास्तों से आसमानी रास्ते ज्यादा बेहतर जानता हूँ। लोग बड़े हैरान परेशान कि जो बात हम पूछते हैं मौला अली को पता होता है, तो ऐसी बात पूछो जिसका मौला अली को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इल्म ना हो। मीटिंग बुलाई गई, मशवरा हुआ। मशवरा ये हुआ है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन से जाके पूछो कि मौला वो कौन सी अजनास हैं जो बच्चे देती हैं, वो कौन सी जिनसें हैं जो अंडे देती हैं। मौला अली का बड़ा वक्त लगेगा, चूंकि 18,000 जिनसें हैं, मौला गिनवाएंगे लिखवाएंगे, बड़ा वक्त लग जाएगा। आए जनाब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, तो मौला ने उनको आते देखा, फरमाया सलूनी सलूनी, है कोई पूछने वाला? वो कहते हैं कि मौला हमारा सवाल है। मौला ने फरमाया मैं तुम्हारा इरादा भी जानता हूँ, तुम्हारी वो जगह जानता हूँ जहाँ बैठ के तुमने मीटिंग की है। तुम तो ये बात लेके आए हो कि अली का वक्त लगेगा, मेरा एक लम्हा भी नहीं लगना। सवाल यही है ना, ये कौन सी जिन्स है जो अंडे देती है, वो कौन सी जिन्स है जो बच्चे देती है। हाँ मौला सवाल तो यही है। तो सरकार ने फरमाया फिर खुद तहकीक करना, तुम्हारा वक्त लगेगा, मेरा वक्त नहीं लगेगा। मैं अली हूँ, मेरा वक्त तुम्हारे लिए नहीं है, मेरा वक्त अल्लाह की इबादत के लिए है। हाँ फरमाया जिस जिन्स के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देती है, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देती है। ठीक है, मौला अमीरुल मोमिनीन, आपने ये तवज्जो से इसलिए नहीं समात फरमाया, इसका आपको पता था, लेकिन मैंने आपको इससे 2-3 ज़ीने आगे ले जाना है। मौला अमीरुल मोमिनीन का एक और दावा भी है, सवाल एक हो, एक सवाल हो, मखलूकात आलम, अल्लाह ने जितनी मखलूकें बनाई हैं, मलक हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, वो मुझ अली से सवाल करें। सवाल एक हो, जितने करोड़ या जितने अरब पूछने वाले होंगे एक सवाल का, मैं उतने अरब उतने करोड़ अलग जवाब दूं। मौला अमीरुल मोमिनीन का ये दावा है भाई, मज़ारुल अजायब है, इसलिए आपको ये सुना रहा हूं, अजायबात के मज़हर का नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो किसी ने कहा मौला आपका ये दावा भी है। मौला ने फरमाया मैं फिर दोहरा रहा हूं, सवाल एक हो, पूछने वाली खुदाई हो, जितने बंदे जितने जिन जितने मलाइका होंगे, मेरा जवाब हर के मुताबिक अलग अलग होगा। सवाल एक जवाब अलग, सवाल एक जवाब अलग। उन्होंने कहा वो गरोह चला गया,
تو ایک گروہ نے کہا مولا پھر آپ بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو بچے دیتی ہے؟ جاگنا بھائی، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا آؤ علی مولا کی بات سنو، جو مخلوق اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے دیتی ہے، جو دانا ان کو چگواتے ہیں وہ انڈے دیتی ہے۔ جاگنا وہ چلے گئے، تیسرا گروہ کھڑا ہو گیا، مولا آپ کا یہ دعویٰ ہے سوال ایک ہو، جتنے جواب کو چاہے میں علی دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں تم پوچھو۔ کہتے ہیں یہی سوال ہے مولا وہ کون سی مخلوق ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو بچے دیتی ہے؟ جاگنا میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا جو مخلوق غذا چبا کے کھاتی ہے وہ بچے دیتی ہے، جو غذا نگلتی ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لوگ کیا پوچھتے تھے مولا علی سے، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے سر کے کتنے بال ہیں، میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، میری کھجور کے اوپر ڈوکے کتنے لگے ہوئے ہیں، فلاں کتنا ہے، آج ہم نے روٹیاں کتنی کھائی ہیں، کھایا کیا ہے۔ انگریز ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے تو مولا علی سے پوچھتے چاند پہ کیسے جانا ہے، مریخ پہ کیسے جانا ہے، آسمانوں میں کس طرح جانا ہے، ہم یہ باتیں کرتے۔ بہرحال انگریزوں نے بڑی تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تحقیق کے بعد نتیجہ تحقیق یہ کی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی تو ایسا جوڑا ہو جو مولا امیر نے۔ اس کے بعد منافقین نے کہا بس کرو، یہ تو مولا کے فضائل بن رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا جو ہم پوچھیں گے۔ اور اسی طرح تو وہ جناب میثم تمار کی پھر زبان کاٹی گئی، رشید حجری کی بھی کاٹی گئی کہ یہ مولا امیر کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب سوالات کا سلسلہ بند کرو، یہ تو مولا اپنے فضائل بیان کرتے جائیں گے اور لوگ حیران ہوں گے، آنے والی نسلیں وہ مولا امیر المومنین کی حقدار بن جائیں گی۔ اب انگریزوں نے تحقیق کی ہے کوئی تو ایسا جوڑا ہو جو مولا امیر نے بتایا ہے اس کے بالعکس، لیکن کوئی پوری کائنات میں ان کو کوئی ایسا جوڑا نہیں ملا جو مولا امیر المومنین کے فرمان کے بالعکس ہو۔ جاگنا تو انگریزوں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ لکھا ہے، میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، اس کے بعد ایک دو عمل بتانے ہیں تو وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دوں گا۔ اب میری طرف دیکھنا، انہوں نے لمبی چوڑی تحقیق، سالوں کی تحقیق، برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ دیا ہے کائنات عالم کو یا تو علی ابن ابی طالب نے خود بنایا ہے، اگر علی مولا نے خود نہیں بنایا تو یہ موقع کے گواہ ضرور ہیں۔